شیخ کو گھر شفٹ ہوئے آج 5واں دن تھا۔ حیرت اور افسوس کی بات تھی کہ کوئی بھی اس کی تیمارداری اور خبر گیری کے لیے نہ آیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنے کمرے کی چھت اور کبھی دیواروں کو گھورنے لگتا تھا۔ وہ عجیب سی حالت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ملیحہ کی المناک موت کا منظر گھومنے لگا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی اس کے گناہ کا ذمہ دار بابا جی ہے، مگر شیخ نے اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا تھا۔ پھر وہ منظر جس نے اس کی یہ حالت کر دی تھی جب وہ عمرے کی ادائیگی سے واپس آیا تھا۔ بابا جی اور عالیہ بیگم جس گندے اور مکروہ فعل میں مصروف تھے، اس نے تو ملیحہ کی بات پر سچائی کی مہر لگا دی تھی۔ اور پھر اس کے سامنے اس کا جوان اور خوبصورت بیٹا احمد باؤ آ کھڑا ہوا تھا، جو اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ہی میرے قاتل ہیں، آپ نے ہی نوجوان نسلوں کو زہر بیچنا شروع کیا ہے۔ دیکھیے اب آپ کا بیٹا ہی اس زہر کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور شیخ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا، سامنے بند دروازے سے ٹکرا کر گر پڑا۔ وہ بدحواس ہو کر اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا تھا، لیکن ملیحہ اور احمد باؤ کی چیخیں اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے کمرے میں بھی پہنچ جاتی تھیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے پاگلوں کی طرح نہیں نہیں کہتا بھاگتا جا رہا تھا۔ ٹیلی فون کی بجنے والی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مسلسل بجتے ہوئے فون کی طرف دیکھا، اپنے خشک ہوتے حلق کو دھوپ نکل کر تر کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھ کر ڈرتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ کانپتی ہوئی آواز میں صرف ہیلو ہی کہہ پایا تھا کہ سن ہو کے رہ گیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ہیلو سر، مظہر حسین بول رہا ہوں۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یونٹ میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے سر۔ میں آپ کو کافی دیر سے فون کر رہا ہوں، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، سب کچھ راکھ ہو گیا ہے۔ مظہر حسین تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر شیخ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ریسیور پھینک کر ہنسنے لگا، بے ہنگم اور بلند آواز سے کہکے لگانے لگا، خالی کوٹھی کو گھورنے لگا، رونے لگا، کبھی کبھی اونچی آواز میں ہنسنے لگتا، کبھی اس قدر بے ہنگم روتا کہ گمان ہوتا کہ کوئی مرگ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا تھا۔ وہ کوٹھی کے لان میں ادھر ادھر بھاگنے لگا جیسے کسی انجانی اور اندیکھی چیز سے خوفزدہ ہو۔ وہ ایک درخت کے باریک تنے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، اپنے بالوں کو نوچنے لگا، کبھی زمین پر لیٹ کر ماہ بے آب کی طرح تڑپنے لگتا۔ کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ کوئی اگر اس کروڑ پتی کی حالت دیکھتا تو 2-4 روپے دے دیتا، لیکن اس کی حالت پر ترس کھانے والا کوئی نہ تھا، اس پر رحم کرنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ اس نے بھی کبھی کسی پر رحم نہ کیا تھا، کسی پر ترس نہ کھایا تھا، بلکہ فقیروں کو دھتکارا تھا۔ وہ اپنی کوٹھی میں اکیلا ہی گھوم رہا تھا، کبھی نوابوں کی طرح ہاتھ پیچھے باندھ کر چلنے لگتا، کبھی سر پر انگلی رکھ کر ایسے سوچنے لگتا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مفکر یا کوئی دانشور سوچتا ہے۔ اس نے گیٹ کھلنے کی آواز سن کر اپنے آپ کو ایسے سمیٹ لیا جیسے کسی بڑی سی آڑ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا ہو۔ اندر داخل ہونے والے کو وہ پہچان نہ سکا تھا، پہچانتا بھی کیسے؟ اس کا دل اور دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ کوٹھی میں داخل ہونے والے بزرگ کو وہ بغور دیکھ رہا تھا، لیکن ایسے کہ جیسے انہوں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ اس نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اور جوان شخص بھی داخل ہوا، جس نے کالی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف ہی بڑھتا ہوا آ رہا تھا، جبکہ بزرگ اس کے کمروں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوجوان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس کی طرف خود بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ غالباً اس کی حالت پر پریشان تھا۔ وہ شیخ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ اسے دیکھنے لگا اور وہ شیخ کو دیکھ کر اس کی حالت کا اندازہ لگانے لگا۔ بابا جی کو روکو، وہ نوجوان کو اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اندر احمد باؤ اور ملیحہ رو رہے ہیں، روک لو بابا جی کو، روک لو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر لان میں ایسے بھاگنے لگا جیسے بچہ منہ سے گاڑی کی آواز نکال کر ہاتھوں سے خیالی گاڑی کو ریس دیتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت ایسے ہی بھاگ رہا تھا۔ آنے والا نوجوان اندر کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی بابا جی کے پیچھے ہی اندر کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ فراڈی بابا کے آستانے کی طرف گئے تھے۔ وہ دروازے میں کھڑا ہو کر عجیب و غریب منظر دیکھنے لگا۔ بابا جی جو کہ شاہ صاحب تھے، سید رشید حسین بخاری، جنہیں کبھی کسی نے روتے ہوئے نہ دیکھا تھا، وہ کمرے کے ایک کونے میں 2 زانوں بیٹھے ہوئے اور ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔
ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ وقفے وقفے سے چوم بھی رہے تھے۔ نوجوان جو کہ ارسلان احمد عرف جانی تھا وہ ہمت کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار جرأت کی، شاہ جی کے کندھے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھ کر دبایا تو شاہ جی نے چونک کر رونا بند کر دیا، گویا وہ اب تک ارسلان احمد کی موجودگی کو نظر انداز کر چکے تھے۔ انہوں نے سرخ آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا مگر وہ ان نورانی اور جلالی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ گھبرا کر آنکھیں جھکا کر بولا، آپ کیوں رو رہے ہیں شاہ جی؟ جبکہ مرشد کو ہچکیاں لے کر روتا دیکھ کر اس کا بھی دل بھر آیا تھا، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے کونے میں پڑے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو ارسلان احمد نے کپڑے اٹھا کر دیکھے جو گیلے ہو چکے تھے، مگر ان میں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے کونے کو مہکا رکھا تھا۔ کپڑوں میں گیلا پن تھا۔ جانی نے کپڑوں کو سونگا تو محسوس ہوا کہ اندر کی پوری دنیا ہی مہک اٹھی ہو۔ پوری زندگی میں ایسا عطر نہ سونگا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا ہے شاہ جی سرکار؟ وہ مستربانہ لہجہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس بار بھی شاہ جی کچھ نہ بولے بلکہ اپنی مٹھی جو کہ بند تھی ارسلان احمد کے آگے کر کے کھول دی۔ ہتھیلی پر ایک ننھا سا صاف ستھرا پتھر پڑا ہوا تھا جو کہ نم ہو گیا تھا۔ ارسلان نے سوچا کہ شاہ جی کے ہاتھوں کی گرمی کی وجہ سے نم ہو گیا ہوگا، لیکن شاہ جی گویا ہوئے۔ ارسلان احمد، وہ جی جان سے مرشد کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گیا۔ یہ کپڑے جو تم دیکھ رہے ہو اور یہ پتھر بھی جو کہ نم ہے اور کپڑے بھی نم ہیں، یہ کسی عام پانی سے نم نہیں ہوئے بلکہ اس نورانی پتھر کے آنسو ہیں۔ یہ کہہ کر شاہ جی تو خاموش ہو گئے مگر ارسلان احمد حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج تک سنا تھا کہ جو انسان سخت مزاج ہو، کسی پر رحم نہ کھاتا ہو، اسے کسی پر ترس نہ آتا ہو، لوگ اسے پتھر دل کہتے ہیں، مگر آج وہ دیکھ رہا تھا کہ پتھر بھی روتے ہیں۔ پتھر کا گیلا پن اور اس سے نکلنے والی معطر کر دینے والی خوشبو وہ بھی محسوس کر رہا تھا، ان کپڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا جو پتھر کے رونے سے گیلے ہو گئے تھے۔ شاہ جی کے ہاتھوں میں آتے ہی پتھر کا رونا بند ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ شاہ جی پتھر لے کر باہر نکلے تو ارسلان احمد بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ عمر حیات اپنا جوتا اتار کر اپنے سر پر مار رہا تھا۔ شاہ جی کو دیکھ کر وہ جوتا پھینک کر ان کی طرف آنے لگا۔ پاس آ کر اس نے فوجی جوانوں کی طرح شاہ جی کو سلیوٹ کیا اور ایڑیاں بجا کر لڑ کھڑا ہو گیا، مگر اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ بولا تو لہجہ فوجی انداز اختیار کیے ہوئے تھا، سر، تمام دشمن پکڑ لیے گئے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا ہے، احمد بہو اور ملیحہ کو تلاش کرنے کے لیے فوجیں بھی بھیج دی گئی ہیں سر۔ وہ سلیوٹ مار کر اباؤٹ ٹرن ہوا اور لیفٹ رائٹ کی منہ سے آوازیں نکالتا ہوا واپس لوٹنے چلا گیا۔ اب وہ جہاز چلانے لگا تھا، کبھی وہ تانگا چلانے لگتا۔ شاہ جی اور ارسلان احمد غور سے اس کی یہ حرکات دیکھ رہے تھے۔ اس شخص کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارسلان احمد، شاہ جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا ہے، اس نے کفر و شرک کی انتہا کر دی تھی، اب یہ سزا اس کی موت تک ختم نہیں ہوگی۔ مگر شاہ جی، رب کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے، لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ واحد ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اس نے عمرے کی ادائیگی کے بعد اس پتھر کو جبل نور سے اس کے خاندان سے علیحدہ کر دیا۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اس شخص نے اسے اس جگہ سے جدا کر دیا جس جگہ پر محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تھی، قرآن کریم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ بے شک اس نے اس جان پر ظلم کیا ہے، یہ پتھر وہاں کی جدائی میں رو رہا ہے، یہ واپس وہیں جانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں کے پاس۔ یہ اس معطر و مقدس جگہ کی جدائی برداشت نہیں کر پایا اور اللہ تعالیٰ کو اس پتھر کا رونا انسان کی نسبت زیادہ عزیز ہوا۔ اس واحد پروردگار نے اس منکر اور مشرک کی دنیا اتھل پتھل کر دی ہے۔ دیکھو ارسلان احمد، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہر ایک چیز، یہاں تک کہ اس کا اپنا آپ بھی۔ اب یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اس کے عزیز، دوست، احباب، رشتہ دار سب ایک ایک کر کے اسے چھوڑ گئے ہیں، اب یہ سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرے گا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مگر شرک اور مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کو اسی دنیا میں ذلیل کرے گا۔ شاہ جی کا لہجہ آخری فقرہ ادا کرتے وقت پرجوش ہو گیا تھا۔ ارسلان احمد مرشد کا پرجلال چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، بلکہ سر تاپا لرز کر رہ گیا تھا۔
اس نے یہ پوچھنے کی جرات نہ کی کہ شاہ جی کو کیسے علم ہوا کہ یہ نورانی پتھر شیخ کے گھر کے اس کمرے میں موجود ہے۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، باشعور بھی تھا، خود ہی اندازہ کر کے خاموش ہو گیا کہ یہ اسرار الہی ہیں، ہر کسی پر نہیں کھلتے۔ جس نے عبادت اور ریاضت سے اس سوہنے رب کو راضی کیا ہو تو وہ سونا بھی اس پر راضی ہو کر اپنے اسرار منکشف کر دیتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو آشکار کر دیتا ہے۔ اب وہ شیخ عمر حیات کو دیکھ رہے تھے، جس کی گاڑی سے غالباً پیٹرول ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بے سدھ ہو کر لان میں گر گیا تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شاہ جی باہر کی طرف چل پڑے۔ ارسلان احمد کو بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ غفران نے تیز دھوپ میں اوپر کی طرف منہ کر کے سورج کو دیکھنا چاہا، مگر آنکھیں اس کی کرنوں کی تاب نہ لا سکی۔ وہ اس وقت ایک ریگستان میں ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ ابھی تک منزل کا دور دور تک نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کے حلق میں پیاس کے باعث کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ دور تک نگاہ دوڑانے پر ایسا لگا جیسے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں۔ غفران کی وہ پیاس جاگ اٹھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا، مگر کافی چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن وہ پاس آنے کی بجائے دور ہی دور کیوں جاتے جا رہے ہیں۔ غفران انہیں زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، مگر پیاس اور بھوک نے اس کا برا حال کر رکھا تھا۔ سورج کی تیز گرمی بھی قہر برسا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ سورج آج ہی اپنا تمام غصہ اس ویران و بیابان ریگستان پر نکال کر دم لے گا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اب وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، کیونکہ گرم ریت نے پاؤں میں چھالے ڈال دیے تھے۔ وہ رونے لگا، اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ گرمی اور پسینے سے اس کا برا حال تھا۔ پاؤں کے چھالے اب پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ گرم گرم ریت اس پر لگنے سے غفران کی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ بار بار گر پڑا رہا تھا، لیکن اس کی بار بار کی کوشش نے آخر کار اس کو کامیاب کر ہی دیا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے لوگ قریب آ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر ہانپتا ہوا گر پڑا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے بس پانی کا لفظ ہی نکل سکا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے پانی کی چھاگل اس کے منہ سے لگائی۔ غفران نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور آج سے پہلے کبھی بھی اس نے ایسا لذیذ اور شیریں پانی نہ پیا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ اب وہ باری باری تمام بزرگوں کے چہروں کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ تمام کے تمام اسے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ تمام کے چہروں پر نور ہی نور ٹپک رہا تھا۔ تمام کے لباس سفید تھے، اور سفید عمامے شریف ان کی نورانیت کو مزید واضح کر رہے تھے۔ غفران حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ غفران کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ وہ چبانے لگا۔ وہ بظاہر سخت تھا، مگر اس کے منہ میں جا کر وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ وہ ٹکڑا ذائقے اور شیرینی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک بزرگ بولے، اب کہاں کے ارادے ہیں؟ غفران نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کون ہیں؟ اور اس طرح ویرانوں میں ڈیرا لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تمہارے لیے ویرانہ ہے، لیکن ہماری منزل تو ہمارے سامنے ہے، وہ دیکھو۔ ایک بزرگ نے ایک طرف اشارہ کیا تو غفران کی آنکھیں اس طرف اٹھیں اور فوراً ہی جھک گئیں۔ وہ گنبد خضرا کو دیکھ کر اس میں سے نکلنے والی نورانی روشنی کو برداشت نہ کر سکا۔ دوسری بار بھی وہی ہوا۔ وہ نگاہیں جھکا کر رونے لگا۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جس عظیم سے عظیم تر مقدس و معطر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تم نے زمین سے اٹھا کر آگ میں جلنے سے بچا کر اونچی جگہ پر رکھا تھا، اس عظیم ترین ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ مقام بخش دیا کہ تم اس کے مقدس در کی زیارت کے لیے آؤ۔ اب تمہاری ہمت ہے کہ تم راستے سے واپس جاتے ہو یا پھر آگے اسی طرح کی گرمی اور پرحدت ریت کا ریگستان پار کر کے اس مدنی کے در پر پہنچتے ہو۔ اپنے آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لو۔ غفران نے پیچھے دیکھا تو حیرت سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ پیچھے تو وہ منظر ہی نہ تھا، وہ جگہ، وہ مقام، وہ صحرا، وہ ریگستان، وہ حدت، وہ تپش، وہ دھوپ، وہ گرم گرم ریت، کچھ بھی نہ تھا، بلکہ ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جس میں درخت لہلہا رہے تھے، اور ایک حسین ترین راہداری بنی ہوئی تھی جو پھولوں سے ڈکی ہوئی تھی، اور دور تک نگاہ دوڑانے پر اس نے غور سے دیکھا تو اس کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاؤں کے چھالوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس نے اس پرفریب منظر سے نگاہیں ہٹائیں تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تمام نورانی بزرگ غائب ہو گئے تھے۔
وہ حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں انہیں آوازیں دینے لگا، مگر جواب ندارد۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی نظارہ اب اور بھی بھلا لگ رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو دور گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ریگستان تھا، یعنی گرم گرم ریت کا سمندر جو نامعلوم کتنا طویل تھا۔ سورج کی حدت میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے گنبد خضرا کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ پاؤں کے چھالے چیخ چیخ کر اسے آگے چلنے سے منع کرنے لگے، بلکہ اسے وہیں بیٹھنے پر مجبور کرنے لگے۔ لیکن گنبد خضرا کا دلکش اور حسین نظارہ اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ غفران نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اللہ کو یاد کر کے ریگستان میں سفر شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں کے چھالوں نے اسے بہت اذیت دی، مگر وہ اللہ کے آسرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لیے تپتے بیابانوں صحراؤں کو عبور کرنے لگا۔ وہ گنبد خضرا سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ اس پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ رونے لگا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتا اور کبھی گنبد خضرا کو، جو اس کے سامنے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو وہ اپنی چارپائی پر اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ رو رہا تھا۔ ماں جی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو سوتے میں روتا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کس مقام سے واپس آیا ہے۔ عثمہ بھی ماں جی کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے گھر کے در و دیوار دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ ماں جی سے بولا، گنبد خضرا کہاں گیا؟ اس کے اس سوال نے دونوں کو ہی سمجھا دیا تھا کہ غفران کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ گنبد خضرا پر حاضری دیتے ہوئے عقیدت اور احترام سے رو رہا تھا۔ بیٹا، خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ ماں جی اس کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ لیکن ایسے حسین خواب سچے بھی ہوتے ہیں، کیا تم دیکھ رہے تھے؟ ماں جی نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کی تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ وہ ماں جی اور عثمہ کی طرف دیکھتا ہوا اپنا تمام خواب منوعاً بیان کرنے لگا۔ عثمہ نے اس کے قدموں کی طرف آ کر دیکھا تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے منھے موتی جھلملانے لگے۔ ماں جی اور غفران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو عثمہ نے آگے بڑھ کر غفران کے پاؤں چوم لیے جن سے خون رس رہا تھا۔ چھالے پھٹ چکے تھے۔ غفران نے عثمہ کو حیرت سے دیکھا جو اس کے پاؤں کو چوم رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ غفران کو ایک دم ہوش آ گیا۔ وہ اپنے پاؤں اکٹھے کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا اور عثمہ کو غصے سے بولا، کیوں مجھے گنہگار کرتی ہو آپ؟ میرا مطلب ہے کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہیں، مجھے گنہگار مت کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ ماں جی نے جھولی پھیلا کر رب کریم کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاک پروردگار، بے شک ہم تیری کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ ہم میں اتنی تاب نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ تیری ذات اقدس کو سمجھ سکیں۔ میرے معبود، میرے بیٹے کو اپنے گھر میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ میری اس جھولی میں میرے بیٹے کے لیے جنت کا اعلیٰ تحفہ ڈال دے میرے مالک۔ وہ رونے لگی تو غفران اور عثمہ بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ مؤذن نے اذان فجر کے لیے اللہ اکبر پکارا تو غفران اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے چارپائی سے اترا تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چھالوں کی تکلیف نے پاؤں اکڑا کر رکھ دیے تھے۔ اس نے بمشکل تمام حاجات ضروریہ سے فارغ ہو کر وضو کیا اور صحن میں ہی جائے نماز بچھا کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گیا۔ سجدوں کی جگہ اس کے آنسو چھلک چھلک کر گر رہے تھے۔ آنکھوں سے گنبد خضرا کا حسین اور دلکش نظارہ اوجھل نہ ہو رہا تھا۔ تڑپ اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنکھیں جواب دے گئی تھیں، ان سے مزید نہ رویا جا رہا تھا، مگر دل کے آنسوؤں کی کوئی زبان نہ تھی، کوئی اظہار نہ تھا، کوئی قرینہ نہ تھا، کوئی سلیقہ نہ تھا۔ بس سجدہ شکر ہی تھا جو بے چین اور تڑپتے ہوئے دل کو قرار بخش سکتا تھا۔ وہ بہت دیر سجدے میں پڑا رہا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے تھے۔ وہ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے نماز سے اٹھا اور اندر جا کر ماں جی کے پاس بیٹھ گیا، جو کہ جائے نماز پر قرآن کریم رکھ کر اس کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ماں جی، وہ ماں جی سے مخاطب ہوا، مجھے قرآن کریم سنائیے۔ اس کی آنکھیں پھر متورم ہو گئیں۔ مجھ سے بہتر تو عثمہ پڑھتی ہے، تم اس سے کیوں نہیں کہتے؟ ماں جی نے ذرا خوشگوار موڈ میں کہا۔ وہ بیٹے کے چہرے پر غمگینی کے سائے نہ دیکھ سکتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ غفران خوش رہے۔ مجھے ان سے شرم آتی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی تو سنا سکتی ہے۔ عثمہ نے اپنے
ہونے والے شوہر پر عثمہ اپنے ہونے والے شوہر پر قربان ہو گئی۔ اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک نشانی یہ مردہ زمین ہے۔ عثمہ پہلے عربی میں پڑھتی اور پھر اس کا ترجمہ سناتی تھی۔ فران خاموشی سے سن رہا تھا۔ عثمہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، بس وہ اسے کھاتے ہیں، اور ہم نے اگائے اس میں باغات، کھجور اور انگوروں کے جاری کر دیے اس میں چشمے، تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے، اور انہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے، کیا وہ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے؟ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ توقف کے بعد پھر تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ سنانے لگی۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ وہ ایک فرما بردار شاگرد کی طرح سن رہا تھا اور قرآنی الفاظ کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاہ صاحب کی حویلی پہنچا تو حاجی عبداللہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے جا کر سلام کیا اور شاہ جی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ارسلان احمد بھی آ پہنچا۔ وہ سبھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ ارسلان احمد کے ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکری تھی۔ اس نے آتے ہی شاہ جی کو سلام کیا اور فردن فردن ان سے بھی ہاتھ ملایا۔ مٹھائی کی ٹوکری ایک طرف رکھ دی گئی۔ وہ سبھی شاہ جی کی طرف دیکھ رہے تھے جو خاموش تھے، اور ان میں سے کسی کی بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گفتگو میں پہل کرے۔ بالآخر شاہ جی نے سکوت کو توڑنے کے لیے خود ہی لب کشائی کی۔ غفران میاں، پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یہ الفاظ سن کر غفران کے چونکنے کو حاجی عبداللہ اور ارسلان احمد نے واضح محسوس کر لیا تھا۔ غفران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا لیکن اتنا ہی کہہ سکا۔ مجھے کھانا کھلانے والے بزرگ کون تھے شاہ جی؟ اللہ کے دوست۔ مختصر جواب نے غفران کی ہچکی باندھ دی تھی۔ ارسلان احمد اس کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ حاجی عبداللہ بھی دلاسے دے رہے تھے۔ حاجی صاحب، وہ حاجی عبداللہ سے مخاطب ہوئے۔ جی شاہ جی۔ حاجی عبداللہ دل سے بولا، کیا آپ کی طرف سے تمام انتظامات مکمل ہیں؟ جی سرکار، میری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اب تو ارسلان احمد کی باری ہے، وہ کتنی دیر میں کام نپٹاتے ہیں۔ حاجی عبداللہ نے کہا تو شاہ جی نے ارسلان احمد کی طرف دیکھا۔ آج ہی انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔ ارسلان احمد شاہ جی کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ شاہ جی کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کا انتظار تھا، اور پھر انتظار بھی ختم ہو گیا۔ غفران کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ آنے والی عورتوں کو نہ دیکھ سکا تھا۔ دونوں عورتوں نے اپنے آپ کو سیاہ چادروں میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ماجی اور عثمہ تھیں۔ عثمہ نے تو باقاعدہ نقاب کیے ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی شاہ جی کو سلام کر کے حاجی عبداللہ کے پیچھے ہی بیٹھ گئیں۔ غفران میاں، شاہ جی نے غفران کو مخاطب کیا۔ وہ سر اٹھا کر آنکھوں کو جھکا کر بولا، جی شاہ جی۔ تیار ہو؟ شاہ جی نے ہونٹوں پر تبسم سجاتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم ہو تو غفران ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں جانا نہیں ہے بلکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کرنی ہے۔ شاہ جی اب بھی مسکرا رہے تھے۔ حاجی عبداللہ، ارسلان احمد، ماجی اور پھر خود دلہن عثمہ بھی غفران کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تمام پلان ارسلان احمد کا تھا۔ غفران کو ہی نہ بتایا گیا تھا بلکہ باقی تمام افراد کو معلوم تھا کہ آج غفران اور عثمہ کا نکاح ہوگا۔ غفران میاں، آج تمہارا نکاح ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ شاہ جی نے اس سے کہا تو وہ پہلی بار نگاہ اٹھا کر شاہ جی کے متبسم چہرے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ کیا تمہیں عثمہ پسند ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم اپنی زندگی میں اس لڑکی کو شامل کر کے شریک زندگی بنانا چاہتے ہو؟ شاہ جی نے کہا تو غفران کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ عثمہ کا بھی دل باہر آنے کو مچلنے لگا تھا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو بہتر ہی ہوگا جی۔ وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ بہتر ہی سمجھتا ہوں جی۔ وہ مجھے پسند ہے، مطلب ہے کہ اچھی لگتی ہے۔ وہ اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ گیا تھا۔ تو پھر وضو تو ہوگا تمہارا، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جانا۔ جی شاہ جی۔ شاہ صاحب نے کلمے پڑھائے، پھر خطبہ دیا گیا، پھر احجاب قبول کروایا گیا۔ غفران کو عثمہ کی موجودگی کا تب پتہ چلا تھا جب شاہ جی نے عثمہ سے غفران کے متعلق احجاب کروایا تھا۔ وہ اس بات کو محسوس کر کے سرخ ہو گیا تھا کہ عثمہ نے اس کی پسند والی بات سن لی ہوگی، اور عثمہ بھی فخر سے بھول گئی کہ غفران بھی اسے پسند کرتا ہے۔
رخصتی کے وقت عثمان کو حاجی عبداللہ نے پیار دیا اور کافی روپیوں کی سلامی بھی دی۔ وہ جانی کے گلے لگ کر ڈھونے لگی، اس کا بھی کوئی نہ تھا اور اس کا بھی، بس پیری مریدی نے انہیں بہن بھائی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ جانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاہ جی نے عثمان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولے، اللہ نے تمہاری عزت محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں ایک محفوظ سہارا دے دیا ہے۔ کل تک یہ بھٹکا ہوا تھا، لیکن اس کو بھٹکانے والا آج اللہ کی راہ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ یہ اللہ کے کرم سے سیدھے راستے پر چل پڑا ہے۔ ابھی ایک اور کام اس کے ذمہ لگانا ہے، مگر تم اس کی خدمت کرنا۔ بس یہی سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بعد کسی کو سجدہ واجب قرار دیتا تو وہ بیوی کا شوہر کو سجدہ ہوتا۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ شاہ جی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے یہ کمی اس طرح پوری کر لی تھی۔ اللہ پاک نے غفران کی صورت میں اچھا مرید جو کہ بیٹا تھا، اور عثمان جو کہ نیک اور حافظ قرآن مریدنی تھی، وہ بیٹی بن کر اس چوکھٹ سے رخصت ہو رہی تھی۔ شاہ جی نے مٹھائی کی ٹوکری سے برفی کا ٹکڑا اٹھایا، ان دونوں کا منہ میٹھا کروایا اور انہیں گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ باقی مٹھائی محلے میں بانٹنے کے لیے ارسلان احمد کو دے دی کہ وہ نذیرہ کے گھر پہنچا آئے۔ ماں جی بھی بہت خوش تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک سیرت اور خوبصورتی سے بھرپور اچھی بہو دی تھی۔ ارسلان احمد کو بہت کام کرنے تھے جن کا شاہ جی اور حاجی عبداللہ کو علم تھا۔ وہ کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ شاہ جی نے پہلی مرتبہ اسے کام کہا تھا، وہ یہ کام تھا کہ کل تک غفران احمد کا پاسپورٹ بنوانا تھا۔ حاجی عبداللہ تمام اخراجات کر رہے تھے، غفران احمد کو اگلے ہفتے عمرے کی ادائیگی کے لیے بھیج رہے تھے۔ وہ اس نورانی پتھر کو اپنے مقام لے جا کر اس کے خاندان والوں میں چھوڑ کر آئے گا۔ یہ غفران احمد کی ڈیوٹی نہیں تھی، بلکہ رب تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا، اور یہ اس کے لیے اعزاز تو تھا ہی، مگر شاہ جی کی ڈیوٹی تھی کہ اس بندے کو جلد از جلد در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جائے۔ اس کی حاضری کا بلاوا وہاں سے آیا تھا جہاں تاجداروں کے تاجدار جا کر جھکتے تھے، جھولی اٹھا کر بھیک مانگتے تھے، کروڑ پتی نہ جا سکتے تھے۔ بس حاضری اور بلاوے کی بات ہوتی ہے۔ یہ اعزاز خلقت خدا میں ہر کسی کو حاصل نہ ہوتا تھا۔ غفران احمد کی سہاگن بن کر عثمہ اجلاء عروسی میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت، لاج اور شرم رکھ لی تھی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی اس ظالم معاشرے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر نہ جانے کیا بن جاتی۔ اسے آج خالد بری طرح یاد آیا تھا، وہ اگر ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ یہ خیال عثمہ کی آنکھوں کو بھگو گیا، لیکن خوشی اس بات کی بھی تھی کہ غفران احمد جیسا شوہر ملا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نیکی کا راستہ دکھایا تھا، اور عثمہ اس کی شریک حیات بن گئی تھی۔ اس بات کو بھی اس نے اپنے منہ سے سن لیا تھا کہ غفران عثمہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کی شادی بھی عجیب شادی تھی، مہندی، اپٹن، مایوں، ڈھولک، گیت، سکھیاں، ناچ گانا، بھنگڑا، لٹی وغیرہ کچھ بھی نہ تھا، مگر جس عظیم ہستی کے گھر سے اس کی رخصتی ہوئی تھی وہ قابل فخر بات تھی۔ سید گھرانے کے چشم و چراغ کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، دنیا کے کسی بھی جھمیلے اور بکھیڑے کی ضرورت نہ تھی، سب کچھ مل گیا تھا۔ اور پھر غفران احمد کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے جو فیضیابی عطا فرمائی تھی، وہ حقیقت بن کر غفران کے وجود پر چھا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو غفران احمد نروے سا نظر آیا۔ وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ وہی غفران تھا جسے روزانہ صبح سویرے نماز کے لیے جگایا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت سنایا کرتی تھی، جسے چھپ چھپ کر اوٹ سے دیکھا کرتی تھی، جسے کھانا دیا کرتی تھی، کبھی تیز مرچ اور کبھی تیز نمک ڈال کر شرارت کیا کرتی تھی، مگر اس کی زبان سے کبھی کوئی گلہ نہ نکلا تھا۔ غفران احمد کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ ابھی تک دروازے میں ہی کھڑا سوچ رہا تھا۔ وہ عثمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا اور پھر نظریں جھکا لیتا۔ یہ وہی عثمہ تھی جسے پہلی ہی نظر میں دیکھنے کے بعد دل نے کہا تھا کہ غفران احمد ہو نہ ہو یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، جسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، جسے دیکھنے کے لیے غفران چھپ چھپ کر اس کے راستوں میں بیٹھا کرتا تھا، جس کی نیک سیرتی نے غفران بدماش کو غفران احمد بنا دیا تھا، جس کی ایک جھلک نے ہی غفران جیسے پتھر دل میں محبت کا بوٹا بو دیا تھا۔ وہ بوٹا محبت اور عشق کا پانی پی پی کر عشق حقیقی کا تناور درخت بن گیا تھا۔ اسے تو عثمہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اس نے غفران احمد کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور عثمہ جو کہ سوئی ہوئی ہو گئی تھی اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور حیران رہ گیا۔
وہ عصمت تو نہ لگ رہی تھی، کوئی ہو لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اس عورت کے روپ میں غفران احمد کو مل گیا تھا۔ وہ حیرانی اور فخر سے عصمت کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹ ہولے ہولے رس رہے تھے۔ وہ ڈرتا ہوا وہیں جام ہو کر رہ گیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے میلے ہاتھ عصمت کے خوبصورت وجود کو میلا نہ کر دیں۔ وہ اپنی تمام تر قوت گویائی مجتمع کر کے بولا، میں آپ کا مشہور ہوں جی، کہ آپ نے میرا جیون ساتھی بننے کے لیے مجھے چنا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کا فقرہ ختم ہونے سے پہلے عصمت اپنے قہقہ کو ضبط نہ کر سکی۔ غفران احمد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یک دم کمرہ کلیوں کی مہک سے مہک اٹھا۔ اس کی نقرئی ہنسی نے کمرے کا ماحول خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس نے غفران کے ہاتھ پکڑ تو لیے تو ایک نامعلوم سا کرنٹ اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ عصمت کی خوبصورت آواز آئی، مشہور نہیں بلکہ مشکور ہوتا ہے، اور پھر آپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ مجھ پر اس گھرانے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے اور آپ جیسا محبت کرنے والا نیک شوہر دیا ہے۔ یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے جی، وہ عصمت کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کہ تو اللہ نے آپ کے سینے میں جو قرآن رکھا ہے اس ہی کی دولت ہے۔ دولت نہیں، بدولت۔ عصمت نے اس کی غلطی کو سدھارا تو وہ مسکرانے لگا اور بولا، متبل تو ایک ہی ہوتا ہے نا؟ متبل نہیں، مطلب۔ وہ مسکرا کر شوہر کی معصومیت پر قربان ہو رہی تھی۔ میری غلطیاں کب سدھریں گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان میں جو معصومیت ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ادا سے بولی۔ زندگی میں کبھی غصہ ہو جاؤں تو ایڈوانس ہی معافی چاہتا ہوں۔ میں ایسا موقع ہی نہ دوں گی کہ آپ کو غصہ آئے، اور ایڈوانس نہیں، ایڈوانس ہوتا ہے۔ بس جی، ان پڑھ جو ہوئے، میں آپ کو سکھاؤں گی۔ وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولی، میں پڑھاؤں گی آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں اس حسن کی کتاب کو دل کھول کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں خماری آ گئی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ، ہر ورق آپ کی محبت اور لگن کا طلبگار ہے۔ اس کے لہجے میں خود سپردگی تھی۔ غفران انجان نہ تھا اور ان حسین لمحات کو گنوانا نہ چاہتا تھا۔ عصمت اس کے سامنے خوبصورت کتاب کی مانند کھلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حسین ورق الٹ پلٹ کرنے لگا، مگر محبت اور عشق کی محویت میں کھو کر۔ اس نے عصمت کا پورا حسن اپنی آنکھوں سے جذب کر کے دل کی لائبریری میں پہلی اور آخری کتاب کو ریک میں سجا لیا تھا۔ غفران کو شاہ جی نے پتھر پکڑا دیا تھا۔ ارسلان احمد نے دیکھا کہ وہ ننھا سا پتھر اب کافی بڑا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے تو پہچان نہ پایا تھا کہ یہی پتھر ہے جو شاہ جی شیخ عمر حیات کے گھر سے لائے تھے، پر پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ پتھر آل رسول کی چوکھٹ پر اور پھر شاہ جی کے ہاتھوں میں آنے کے بعد کھلنا بند ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے اصلی حجم کی طرف مڑ رہا تھا۔ غفران احمد نے پتھر کو حیرانگی سے دیکھا، پھر شاہ جی کی ہدایت سننے لگا، اس پتھر کو جبل نور یعنی غار حرا کے اندر رکھ کر آنا۔ شاہ جی نے کہا تو ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ غفران احمد پھولوں سے لدا بندھا کھڑا تھا۔ اس کا سر فخر سے اونچا، مگر نگاہیں ارشد کے احترام میں جھکی ہوئی تھیں۔ ارسلان احمد، ماجی اور عصمت بھی ارسلان احمد کی جیپ میں سوار ہو کر غفران کو خدا حافظ کہنے آئے تھے۔ عصمت کی آنکھیں متورم تھیں۔ ماجی کی متورم آنکھیں بھی بیٹے کے اعلیٰ مقدروں پر خوش ہو کر موتی بہا رہی تھیں۔ غفران احمد اپنی قسمت پر نازا تھا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اس پتھر کو جبل نور پر لے جانا، بلکہ جب مدینہ شریف جاؤ تو اس نورانی پتھر کو اپنے ساتھ لے جانا، اسے بھی گنبد خضرا کا دیدار کروانا۔ شاہ جی کی آواز بھر آ گئی، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی طرف بیٹھ کر میرا عاجزانہ سلام کہنا، میری طرف سے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کر اس کا ثواب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ذات اقدس اور ان کی آل کو بخشنا، ہر قدم پر، ہر لمحہ پر اپنی والدہ کے لیے دعا کرنا، اپنی بیوی کے لیے دعا کرنا، اپنے اس بھائی ارسلان احمد کے لیے دعا کرنا، اس پتھر کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پڑے ہوئے آب زمزم کے کلروں میں سے پانی نکال کر غسل دے دینا۔ یوں سمجھو کہ رب کریم نے اس بے جان اور بے زبان پتھر کے صدقے تمہارا مبارک سفر تمہارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ شاہ جی کی آواز بھر آ گئی۔ ان سب نے دیکھا کہ شاہ جی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولے، غفران احمد، ہماری تمہاری ملاقات شاید دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو۔ ان کا لہجہ عجیب سا درد لیے ہوئے تھا۔
پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام ضرور کہہ دینا۔ انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ ماجی نے غفران کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ ارسلان احمد نے اسے گلے لگا کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ مرشد سرکار نے گلے لگا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اب عثمان کی طرف مڑا تو آنسوؤں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ آنکھوں کی زبان نے اظہار کے لیے نمکین پانی کا سہارا لے لیا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور خود ہی ایک طرف جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ارسلان احمد مرشد کے احترام میں کھڑا رہ گیا، جبکہ ماجی شاہ جی کی پچھلی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، شاہ جی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عثمان نے شوہر کو تسلی دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتا ہوا بولا۔ لگتا ہے جیسے میں کچھ کھو دوں گا، میری کوئی قیمتی چیز گواچ گئی تو کیا کروں گا جی؟ آپ کی قیمتی چیز اللہ اور اس کے رسول کی حفظ و پناہ میں ہے، اور وہاں سے کسی کی مجال نہیں کہ اسے چرا سکے۔ میرے لیے سرکار دو عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری کی دعا کرنا۔ عثمان نے روتے ہوئے شوہر کو الوداع کیا تو وہ واپس ماجی کی طرف آیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں سے ماجی کے پاؤں تر ہو گئے تھے۔ انہوں نے غفران کو قدموں سے اٹھایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ تجھے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، فی امان اللہ۔ مجھے معاف کر دینا ماجی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ماجی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسوں کی بارش کر دی۔ میں نے تمہیں معاف کیا میرے بچے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ غفران احمد اب شاہ جی کی طرف مڑا۔ انہوں نے تبسم فرمایا اور پیار سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ پھر ارسلان احمد کے آگے بڑھا اور اسے گلے لگا کر بولا، غفران بھائی، بول جانی بادشاہ۔ غفران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو جانی کے لبوں پر دردناک تبسم ابھرا۔ تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ اس عظیم خاندان کا احسان اتار سکوں جو تم نے مجھے دیا ہے۔ میں اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتا۔ غفران نے کہا تو ارسلان احمد نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو غفران نے کہا، میرا مطلب ہے عثمان۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اعلان ہونے پر غفران ایئرپورٹ کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے جہاز اسے حجاز مقدس کی طرف لے جانے والا تھا۔ وہ سب کے سب ایئرپورٹ سے واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی کچھ دور ہی آئے تھے کہ کچھ لوگوں کو جمع دیکھا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک کار کھڑی تھی اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ارسلان احمد جو کہ سادہ لباس میں تھا اور اس وقت ڈیوٹی پر بھی نہ تھا، ایک سائڈ سے ہو کر گزرنے لگا، مگر شاہ جی نے اسے کہا کہ گاڑی روک کر دیکھ آئے کہ کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا یا پھر کوئی شناسا چہرہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ ارسلان احمد مجمع کو چیرتا ہوا مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سڑک پر عالیہ بیگم کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ اس نے بغور دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ 2 خون ہوئے ہیں۔ اس نے واپسی پر شاہ جی کو بتایا تو ماجی اور عثمان کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ارسلان احمد بتانے لگا کہ لوگ مرنے والے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ فقیرنی تھی۔ سڑک کراس کرنے لگی کہ گاڑی کو دیکھ کر چکرا کر گر پڑی، مگر گاڑی سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی اس فقیرنی کو کچلتی ہوئی گزر گئی۔ ارسلان احمد نے بتاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ جدہ ایئرپورٹ کی یہ رنگین روشنیاں دیکھ کر غفران حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا علاقہ تیز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ بھی دوسرے لوگوں کی تکلیف کرتا ہوا لمبی قطاروں میں کھڑا ہو گیا۔ امیگریشن کلیئر کروانے کے بعد وہ باہر ہی نکلا تھا کہ 2 عربی مردوں نے اس کے ہاتھ سے پاسپورٹ پکڑ لیا۔ وہ کسی خلیل نامی شخص کو آوازیں دینے لگے۔ پتہ چلا کہ غفران اس کی کمپنی کے تحت یا پیکج کے تحت عمرہ کرنے آیا تھا۔ خلیل نامی لمبے تڑنگے شخص نے ایک لمبا کرتا پہنا ہوا تھا جو کہ اس کے گھٹنوں تک آتا تھا۔ اس نے کھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا، مگر اس کی کلائی پر بندھی گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ خلیل احمد نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شکستہ اردو میں بتایا کہ اس ملک کا وقت پاکستان کے وقت سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، لہٰذا اپنا وقت یعنی گھڑی درست کر لو۔ غفران کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی طرح دوسرے مسافر بھی احرام کی حالت میں تھے۔ گاڑی انہیں جدہ ایئرپورٹ سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑی۔ رات کے 1 بجے بھی سڑکیں باقی نور بنی ہوئی تھیں۔ غفران کو 1.5 گھنٹہ گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔
وہ مکہ کے ایک بڑے ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ اس کا ایک سفری بیگ اس کے پاس تھا۔ اسے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا اس میں ایک بزرگ اور اسی کی طرح ایک نوجوان بھی تھا۔ 3 بیڈ پر مشتمل یہ کمرہ فلی ایئر کنڈیشن تھا۔ بزرگوار نے ان دونوں کا تعارف پوچھا۔ نوجوان نے اپنا نام سرفراز بتایا۔ اس نے بھی اپنا نام غفران بتا دیا تھا، جبکہ بزرگوار نے اپنا تعارف حاجی محمد رمضان کے طور پر کروایا، جو کہ پہلے بھی 3 مرتبہ حج کی سعادت اور 2 مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ ان کی نسبت دونوں نوجوان ہی پہلی مرتبہ آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاجی محمد رمضان کی صورت میں ان کی رہنمائی فرما کر عمرے کی ادائیگی نہایت آسان بنا دی تھی۔ حاجی محمد رمضان نے انہیں وضو کرنے کا کہا اور خود بھی وضو کیا۔ انہیں لے کر حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بتاتے جا رہے تھے، جب حرم شریف کی حدود یعنی برآمدوں میں داخل ہوں تو اپنی پہلی نگاہ کو بچا کر رکھنا، یعنی کہ پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑے تو آنکھ جھپکے بغیر جو بھی آرزو کرے گی، جو بھی دعا مانگو گے وہ پوری ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک بازار سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو غفران کے قدم من کے ہو گئے تھے۔ وہ سر تاپا لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سرفراز کی بھی یہی حالت تھی۔ حاجی رمضان نے ان کی کیفیت بھانپ لی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو ان میناروں کو ہی دیکھا ہے، جب ان کے پاس ان کے نیچے پہنچو گے تو میرے بچوں کیا حالت ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ کی تجلی اور نورانی نظارے دیکھنے کے لیے تمہیں اپنے یہ قدم اٹھانے ہی پڑیں گے۔ حاجی رمضان کی باتوں نے ان کو سہارا دیا۔ وہ بے جان قدموں سے حرم شریف کی حدود کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ حاجی صاحب پھر بتانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہوٹل حرم شریف کے پاس ہی مل گیا ہے، ورنہ بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ غفران کی آنکھوں نے تو برسات کی چھڑی لگا دی تھی۔ اس کی دلی کیفیت کا اندازہ نہ ہو پا رہا تھا۔ وہ مضطرب اور بے چین تھا۔ حاجی رمضان کی آواز نے انہیں ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ سامنے جو بڑا دروازہ ہے اس کا نام باب الفتح ہے۔ یاد رکھنا، ہم نے اسی دروازے سے اندر جانا اور آنا ہے اور اسی راستے سے واپس ہوٹل پہنچنا ہے۔ وہ چلتے چلتے باب الفتح کے پاس پہنچ گئے تھے۔ غفران احمد ان میناروں کے نیچے پہنچ گیا تھا جو اس نے کبھی کیلنڈر اور تصویروں میں ہی دیکھے تھے۔ وہ ان میناروں سے نکلنے والی روشنی کو حقیقت میں دیکھ رہا تھا، جو روشنی اس نے ٹیلی ویژن میں اذان کے دوران دیکھی تھی۔ رات کا تقریباً 3 کا وقت ہوگا، مگر ہر طرف سفید روشنی نے ہر چیز کو سفیدی بخش دی تھی۔ اتنا نور تھا کہ ہر چیز اجلی اجلی اور دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ میناروں کو چکور اور بہت بڑی بنیادی اینٹوں کو چومنے لگا۔ اس کے سب کے سارے بندھن ہی ٹوٹ گئے۔ سرفراز بھی اس کی طرح ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، مگر وہ پڑھا لکھا تھا۔ وہ بھی فرط جذبات سے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو نہ روک سکا تھا۔ وہ واقعی ان چیزوں کو تصاویر میں ہی دیکھا کرتے تھے۔ حاجی محمد رمضان نے انہیں دل کھول کر رونے دیا۔ وہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ پہلی مرتبہ آنے والے مسلمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بھی اس دور سے گزرا تھا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکے تو حاجی نے انہیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا اور نگاہیں نیچے رکھنے کو۔ وہ 11-12 سیڑھیاں اتر کر خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ قدموں میں سنگ مرمر کا فرش تھا جس پر نگاہ پھسلتی جا رہی تھی۔ مسلمانان اقوام آ جا رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے کافی دیر چلتے رہے، پھر سیڑھیاں آئیں، مگر حاجی محمد رمضان نے روک کر ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، اپنے دل میں جو بھی دعا یاد ہے، یاد کو باہر لے آؤ۔ زبان سے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب نگاہ اٹھا کر اس مقدس در کو دیکھو جسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی اور گارے سے بنایا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ حاجی محمد رمضان کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ ان کی نگاہیں اٹھیں، مگر یہ کیا؟ کسی نے نورانی نور کی مٹھی بھر کر ان کی آنکھوں میں پھینک دی۔ آنکھیں نور خدا کی تجلی دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ بے خودی میں ہاتھ اٹھ گئے تھے، مگر حرف دعا بھول گئے تھے۔ سفیدی اور اجالے کا نور اس قدر تھا کہ ہر طرف ہر چیز دودھ میں نہائی ہوئی نظر آنے لگی۔ کالے غلاف میں لپٹا ہوا 54 فٹ 9 انچ بلند اللہ کا گھر اپنی نورانی آب و تاب کے ساتھ وسیع و عریض صحن میں کھڑا تھا۔ لوگ احرام باندھے اس کے گرد طواف کر رہے تھے۔ پہلی نظر میں تو غفران احمد کو یوں لگا کہ جیسے وہ کوئی تصویر یا سینری دیکھ رہا ہو، مگر آنسوؤں نے تمام بھید کھول دیا تھا۔ ہاتھوں کے کٹوروں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔
غفران احمد کو کوئی دعا یاد نہ تھی، بس اتنا ہی کہہ سکا، کائنات کے مالک، میرے دل کی تمام خواہشات ہی میری دعا ہیں، بس ان کو قبول فرما اور جو بھی مانگوں اپنے وعدے اور اعلیٰ و عرفہ شان کے مطابق پورا فرما۔ سرفراز کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی، جبکہ حاجی محمد رمضان ان سے 2 سیڑھیاں نیچے بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ غفران کو جھٹکا لگا کہ کیا ہم اس بیت اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ حاجی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ حاجی کی طرف بڑھے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ صاف کر کے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، مگر پھر رک گیا۔ میرے بچوں، اس تختی کو اچھی طرح ذہن میں رکھو، یہ باب الفتح ہے۔ اس کی نشانی ہے کہ یہ نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے، اگر تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے تو اس دروازے کے پاس انہی سیڑھیوں پر آ جانا۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حاجی محمد رمضان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ غفران نے حاجی صاحب کو آواز دی، انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ حاجی صاحب، کیا ہم اس مقدس خانہ کعبہ کو چھو سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ کیوں نہیں، ہم اس گھر کو چھوئیں گے بھی اور اس پر چڑھے ہوئے نورانی سیاہ رنگ کے غلاف کو بوسے بھی دیں گے، تم دیکھنا ہمیں کوئی نہیں روکے گا، حاجی نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے پرسکون سانس لی۔ غفران نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں سروں پر کالے رنگ کے اسکارف اوڑھے آ جا رہی تھیں، کئی عورتوں نے سفید رنگ کے اسکارف بھی اوڑھ رکھے تھے۔ وہ اب بالکل خانہ کعبہ کے پاس پہنچ چکے تھے، لوگ اس کی دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے۔ حاجی نے بھی خالی جگہ دیکھ کر ان کو اس میں گھسا دیا۔ بس پھر کیا تھا، غلاف کعبہ کو ہاتھ چھوئے تو دل کے تار بھی چھڑ گئے، ہونٹوں نے غلاف کعبہ کو بوسہ دیا تو دل کی دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی، آنکھوں نے غلاف کعبہ کو چوما تو اندھیر نگری میں کرن اور اجالا اس قدر پھیل گیا کہ غفران احمد کو اپنے اندر کا نظام نظر آنے لگا۔ آنسوں کی قدر و قیمت بہانے والے نہ جانتے تھے، مگر جس کی چوکھٹ کو تھام رکھا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ ایک ایک آنسو کو جمع کر رہا تھا، ان آنسوؤں کی سچائی کو پرکھ رہا تھا، ان آنسوؤں کے درجات تہ در تہ بلند کر رہا تھا۔ معطر و مطہر غلاف کعبہ نے ان کے دل میں روشنی اور اجالے کی کرنیں جگمگا دی تھیں۔ وہ ہونٹوں سے، آنکھوں سے، دل سے اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھو رہے تھے، چوم رہے تھے۔ بے یقینی کی سی کیفیت تھی، ایک خوفناک ماحول تھا۔ وہ کبھی خود کو دیکھتا اور کبھی اپنے اوپر منہ اٹھا کر بلند و بالا خانہ کعبہ کو دیکھتا، اس پر رب ذوالجلال کی ہیبت اور جلال طاری ہو جاتا۔ وہ نگاہ بھر کر اس مقدس گھر کو نہ دیکھ سکتا تھا، اپنا ایک ایک گناہ یاد آنے لگا، دل رونے لگا، تڑپنے لگا، مچلنے لگا، کسی بخشش کے پیغام کو سننے کے لیے کان بے چین ہونے لگے، وجود کانپنے لگا، لرزنے لگا، ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف خدا سے لرز کر گر پڑتا، حاجی محمد رمضان نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ دونوں کو مقام ابراہیم علیہ السلام پر لے گئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، بعد میں طواف کیے گئے، پھر کعبہ کے دروازے پر ہاتھ بلند کر کے اس رحمان و رحیم کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، رو رو کر دعائیں مانگی گئیں، دل کھول کر رو دیا گیا، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگی گئی، پھر زمزم سے پیاس بجھائی گئی، آنسوؤں کا خزانہ دل میں پھر جمع ہو گیا۔ اب صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے تھے، پھر زمزم کا دل کھول کر ہونٹوں نے استقبال کیا۔ پھر حاجی محمد رمضان انہیں لے کر حجام کے پاس چلے گئے، ان کی ٹنیں کروا دیں۔ حاجی صاحب نے بھی اپنے بال اتروا دیے تھے۔ تب حاجی صاحب نے حمام سے نکل کر انہیں بتایا کہ تمہارا عمرہ ہو گیا ہے، تم حاجی صاحب ہو گئے ہو۔ غفران اور سرفراز کی آنکھیں اس لقب سے چمکنے لگیں۔ حاجی صاحب نے انہیں تقریباً کھینچتے ہوئے دوبارہ حرم شریف چلنے کا کہا۔ اس وقت حجر اسود پر رش کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی باری مشکل سے ہی آتی ہے، چلو قسمت آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ باری آنے پر کوشش وہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ غفران کے کانوں میں اذان فجر کی آواز گونجنے لگی، پورا حرم ہی اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ یہ وہ آواز تھی جو کبھی کبھار چائے کے کھوکے پر رکھے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھا اور سنا کرتا تھا۔ پہلی نماز باجماعت ادا کر کے غفران احمد کا سر فخر اور اظہار تشکر سے بلند ہو گیا۔ اس نے دعا کی کہ ہاتھ اٹھائے تو ماں جی عثمان اور ارسلان احمد اور اس کے محسن حاجی عبداللہ شاہ جی کے ساتھ کھڑے ہوئے غفران احمد کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت سامنے آنے لگی۔ دل کا طویل سلسلہ جاری تھا۔ غفران احمد رب ذوالجلال کے گھر کے سامنے اس کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں کو اٹھا کر رب ذوالجلال کی شان کا اندازہ کرنا چاہتا تو آنکھ تھکی ماندی پلٹ کر
ناکام لوٹ آتی تھی۔ پھر اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس کے سر پر خانہ کعبہ سے تھوڑی بلندی پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ ابابیل ہیں، اللہ کی فوج ہے جس نے ہاتھی والوں پر کنکریاں برسائی تھیں اور انہیں ایسا کر دیا تھا جیسے کہ کھایا ہوا بھس ہو۔ یہ حاجی رمضان کی آواز تھی جو اس کے پیچھے ہی سرفراز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ سنو غفران، یہ بھی رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ اس نے حیرانگی سے ان پرندوں کی طرف دیکھا، پھر حاجی کی آواز پر متوجہ ہو گیا۔ اس جگہ کا انچ انچ اس وحدہ لا شریک کی تسبیح کرتا ہے۔ یہی ہے خدا جس کو سجدہ واجب ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حاجی نے انہیں ہوٹل پہنچ کر کچھ دیر آرام کرنے کو کہا اور احرام بھی ابھی اتارنے کا کہا۔ اب وہ شلوار قمیض پہن سکتے تھے۔ اب باقی عبادت شلوار قمیض میں ہی کرنی تھی، لہٰذا وہ ہوٹل آ گئے۔ غفران نے کپڑے بدلے اور اپنے بیگ میں سے پتھر کو نکال کر دیکھا اور اسے چومنے لگا۔ اس نورانی پتھر کی بدولت ہی وہ آج یہاں تک پہنچ سکا تھا۔ مرشد کا حکم تھا اور اللہ کی رحمت تھی، اور پھر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا تھا۔ 2 دن مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد ان کا مدینے کی طرف سفر شروع ہو گیا تھا۔ حاجی محمد رمضان نہ ہوتا تو وہ عمرے کی ادائیگی اور نوافل وغیرہ شاید ٹھیک طریقے سے ادا نہ کر سکتے۔ خانہ خدا میں حاجی محمد رمضان نے ہر جگہ ان کی رہنمائی کی تھی۔ اب گاڑی انہیں مدینہ لے کر پہنچ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ ابھی مدینہ شہر سے دور ہی تھے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے غفران احمد کو حاجی محمد رمضان نے اپنی انگلی کے اشارے سے سیدھے سیٹ میں دیکھنے کے لیے کہا۔ غفران نے چلتی ہوئی گاڑی کی اسکرین کے پار سامنے نگاہ دوڑائی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس نے اپنی جوتی فوراً اتار دی۔ اس کے جسم نے پسینہ چھوڑ دیا۔ اس کے سر کے بال جو کہ ابھی نئے اگنے والے تھے لگتا تھا کہ کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے ہونٹ درود شریف پڑھنے لگے۔ متحرک ہونٹوں سے لرزتی اور خوشی سے کانپتی آنکھوں کے ساتھ وہ سامنے مسجد نبوی کے ان میناروں کو دیکھ رہا تھا جو کہ رات کے درمیانی پہر میں اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اتنی دور سے وہ مینار دیکھ کر اسی ریگستان والا خواب یاد آنے لگا۔ وہ گنبد خضرا کو تلاش کرنے لگا، مگر گاڑی نے ایک موڑ کاٹا تو مینار بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حاجی رمضان نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے اسے زمزم سے بھری ہوئی بوتل پیش کی۔ غفران اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا اور رو رو کر خالی ہونے والی آنکھوں کے لیے زمزم کی صورت میں دوبارہ پیٹرول بھرنے لگا۔ گاڑی مدینہ شریف میں پہنچ چکی تھی۔ ایک وسیع و عریض پارکنگ میں گاڑی رکی۔ مسافر اپنا اپنا سامان اتارنے لگے۔ یہ ہوٹل کی عمارت مکہ کے ہوٹل سے بھی بلند تھی۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے وضو کیا اور سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگے۔ حاجی محمد رمضان انہیں لے کر چل پڑے۔ کوئی 7-8 منٹ کے فاصلے پر جنت البقیع کا قبرستان شروع ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے اچانک حاجی صاحب رک گئے۔ وہ دونوں بھی رک گئے۔ حاجی صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہ قبرستان ہے جہاں اہل بیت اور ازواج مطہرات کی قبریں ہیں۔ وہ توقف کر کے پھر بولے، میرے بچوں، اپنے دل کو سنبھال لو، دھڑکنوں کو سجدہ ریز کر لو۔ اب وہ نظارہ سامنے آ رہا ہے جو تم نے کہیں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف مڑ گئے۔ دونوں نے ان کی پیروی کی، مگر سامنے مڑتے ہی دونوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئیں کہ لگتا تھا دل باہر آ جائے گا۔ سامنے ہی وہ نظارہ تھا جو کبھی خوابوں میں، کتابوں میں، سوالوں میں، جوابوں میں، فلموں میں، ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، مگر اب حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ اپنے گندے قدموں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کا کوئی حساب نہ تھا، گالوں پر لکیریں بن گئی تھیں، سر ادب اور احترام سے جھک گئے تھے، دھڑکنیں درود شریف کا ورد کرنے لگی تھیں، آگے قدم اٹھانا دوبھر ہو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں وہ نور، وہ تجلی، وہ روشنی کا قنطرہ، نور کا سیلاب برداشت نہ کر سکے تھے۔ وقت تھم جاتا، مگر یہ خواہش ہی تھی۔ تہجد کی اذان نے دل میں تڑپ پیدا کر دی۔ اپنے بوجھل قدموں کو نئے جوش کے ساتھ اٹھایا گیا۔ جا کر گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کر باب جبرائیل کا نظارہ کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی طرف سے اندر داخل ہو کر سنہری جالیوں کا دیدار کیا گیا۔ التجائیں، دعائیں، حسرتیں، سبھی کچھ ان آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہہ گیا۔ خواہشیں تڑپ کر مچل کر آنسوؤں کی صورت میں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو رہی تھیں۔ یقیناً یہ نظارے کعبہ میں بھی نہ دیکھے تھے۔
وقت ظہر دھوپ نے خوبصورت فرش کو مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ تیز اور چمکتی دھوپ جب گنبد خضرا پر پڑتی تو گنبد خضرا کا سایہ سفید سنگ مرمر پر پڑتا تھا تو آنکھوں میں اتنی تاب نہ تھی کہ اس فرش کا نظارہ کر سکتی جس پر گنبد خضرا کا سایہ پڑتا تھا۔ دل کو باوضو کر کے دن رات کے نظاروں سے لطف اندوز ہو کر غفران احمد نے لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ ہزاروں خواہشیں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے پیش کی۔ بے شک یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ مقام تھا کہ آرزو دل میں ابھی مچل رہی ہوتی کہ وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی۔ مرشد سرکار کا حکم یاد آیا تو سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر درود شریف کی تسبیح کی، ماضی عثمہ اور ارسلان احمد کا سلام پیش کیا، ان کے لیے دعائیں کی۔ وہ بار بار گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھنے کی خاطر اس نے آبلہ پائے کا خیال بھی نہ کیا تھا۔ یقیناً جنت اتنی حسین نہ ہوگی جتنی خوبصورت اور دلکش و حسین مسجد نبوی ہے، غفران نے سوچا۔ مقدر کی یاوری تھی کہ اسے 2 نفل ادائیگی کے لیے ریاض الجنہ میں بھی جگہ مل گئی۔ اس نے جی بھر کر اس جگہ کے کونے کونے اور چپے چپے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، دل سے بوسے دیے اور جیب سے پتھر نکال کر اس کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور وسیع و عریض صحن میں رکھ دیا، گویا کہ وہ بھی دیدار سے فیضیابی حاصل کر لے۔ 8 دن بعد ان کی مکہ مکرمہ واپسی تھی۔ روتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ اس نے آقائے تاجدار مدینہ کی خدمت اقدس میں شکرانے اور نذرانے کا تحفہ آنسوؤں کی صورت میں پیش کیا۔ وہ قدرے نقاہت اور مضمحل دل سے وہاں سے روتے ہوئے واپسی پر ایک عمرہ پھر کیا۔ پھر وہ حاجی محمد رمضان کی سربراہی میں غار حرا کی جانب چل پڑے۔ غفران احمد کو ایک نظر میں لگا کہ پہاڑ رویا ہوا ہے، جیسے اسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہوا ہو۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر سرور کون و مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک و معطر وجود جب جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کریم کا نزول، ان چیزوں کی شہادت اور گواہی نے ہی اس کو رلا دیا تھا، مگر اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی جیب میں پڑا ہوا پتھر اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غفران احمد نے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اسے جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے بوسے دینے لگا۔ حاجی محمد رمضان جو کہ نیچے ہی بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب وہ 2500 فٹ بلندی پر چڑھنے سے معذور ہیں۔ سرفراز بھی نیچے ہی رک گیا تھا۔ غفران ہانپتا کانپتا ہوا جب نور پر پہنچا، اس نے غار کے پتھروں کو چومنا شروع کر دیا۔ نورانی بھی اسے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اس نے نورانی کو ایک جگہ پر غار میں رکھ دیا۔ نورانی اپنے اصلی حجم میں واپس آ گیا۔ تمام نورانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کا گھرانہ مکمل ہو گیا تھا، ان کے افراد پورے ہو گئے تھے، ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کو سلام کیا۔ غفران کی آنکھیں چھلک پڑیں، انہوں نے فخر سے اس امتی کو دیکھا اور رشک کیا۔ اس نے غار میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ایک طرف چبوترے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ غفران نے سلام پھیر کر ان کی طرف دیکھا تو ان کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر غفران کی گھکی بن گئی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا، اسماعیل بھائی آپ؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میری یہیں پر ڈیوٹی ہے، مرشد سرکار بھی ابھی یہاں سے گئے ہیں، تمہارے پہنچنے کا انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ مرشد سرکار؟ غفران کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں اب وہ تمہیں وہاں نہ ملیں گے، اس دنیا سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، اسماعیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو غفران کا ڈر، اس کا گمان باہر آ گیا۔ اس نے آتے ہوئے عثمہ سے کہا تھا کہ اسے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی قیمتی ترین چیز نہ گواچ جائے۔ وہی ہوا تھا، آنکھیں ایک بار پھر اشکبار ہو گئی تھیں۔ اسماعیل نے اسے دلاسا دیا، ان کی جتنی ڈیوٹی تھی وہ دے چکے، تم واپس جا کر میرا بوسہ سرکار کی چوکھٹ پر اپنے ہونٹ رکھ کر دینا، وہ میرا مرشد خانہ ہے، میں اب وہاں نہیں جا سکتا، مگر اپنا سلام تو بھیج سکتا ہوں۔ اسماعیل کی آواز میں یاست تھی، اب ان پتھروں کو کوئی بھی یہاں سے جدا نہیں کر سکتا، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ غفران احمد، میری ماں اور عثمہ بہن کو سلام کہنا اور شادی کی مبارک بھی دینا۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا، گویا اب وہ کوئی بات نہ کرے گا۔ غفران احمد وہاں سے روتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اب وہ
واپس جا رہا تھا، مگر مرشد کو سامنے نہ پا کر کیا کرے گا، کون اس کی رہنمائی کرے گا؟ وہ یہ سوچ کر وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کسی بھی مرضی کا گلہ نہیں کرتے۔ اس کے کانوں میں شاہ جی کی آواز گونجنے لگی۔ وہ ادھر ادھر ہواؤں میں، ان فضاؤں میں انہیں ڈھونڈنے لگا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ انہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ بددلی سے جبل نور سے نیچے اترنے لگا۔ اسے غفران بدماش سے غفران احمد بنانے والے اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ نورانیوں نے اپنے ساتھی کو گھیر لیا تھا۔ وہ انہیں تمام واقعات بتانے لگا، مگر جب مدینہ شریف کی باری آ گئی، گنبد خضرا کے مکین کی مدت سرائی کی باری آئی، وہ بول نہ سکا۔ اس کے آنسو اس کی تمام داستان کہہ رہے تھے۔ وہ جب رو رو کر ہلکان ہو گیا تو اسماعیل نے آگے بڑھ کر انہیں دلاسا دیا۔ اب نورانی پتھروں کو گفتگو کرنے کے لیے اسماعیل کی صورت میں ساتھی مل گیا تھا۔ اسماعیل کے کہنے پر نورانی نے اپنا مدنی سفر بیان کرنا شروع کر دیا۔ پیارے نورانیوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد کی بات میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی شان، ان کی مدح سرائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں تو حقیر ہوں، ان کی اعلیٰ و عرفہ شان میں تو رب تعالیٰ جل شانہ خود دن رات مدح سرائی کرتا ہے۔ مؤذن کی اذان میں، مسلمان کے نام میں، کلمہ طیبہ میں، نماز میں، دعا میں، قرآن میں، ہر امتی کے دل میں جو پیار اور محبت بھری ہے، میرا خیال ہے کہ کسی کے قلم میں بھی اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اٹھے اور یہ کہے کہ ہاں، میں نے مکمل لکھ دیا ہے۔ اس در پر سلاطین سر کو جھکا کر اپنے دامن گدائی کو بھرتے ہیں۔ ہوا با ادب اور معطر ہو کر چلتی ہے، سورج کی کرنیں سجدہ ریز ہو کر گرتی ہیں، چاند کی چاندنی ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوئی گزر جاتی ہے، ہم بے جان ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ بس اس امتی کے لیے دعا کرو جس کی بدولت میں یہ سب کچھ دیکھ سکا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لیے دعا کرو کہ ان کی آل کے ایک روشن چراغ نے مجھے بھی زندوں میں شامل کر دیا، مجھے گنبد خضرا کا نورانی وجدانی نظارہ کرا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا موقع دیا ہے۔ میں وہ سما، وہ منظر، وہ نظارے کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہاں اڑنے والے کبوتروں کو بھی خود سے خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ نورانی کی آواز بھیگ گئی تھی، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی، تمام پتھر گیلے ہو گئے تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں رو رہے تھے، اور ننھا نورانی جو کہ زائر طیبہ بنا تھا، جھوم جھوم کر پڑھنے لگا۔ خوش بخت پرندے ہیں، اڑتے ہیں ان فضاؤں میں، کاش میں بھی کبوتر ہوتا ایک پیارا مدینے کا۔ نور ایسا تھا پھیلا ہوا اس بستی رحمت میں، سب دکھ درد مٹتا گیا میرے بیمار سینے کا۔ خوشبوؤں سے معطر ہو یہ سیاہ بخت سینہ میرا، مل جائے اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قطرہ پسینے کا۔ اسماعیل کو وہ لمحات یاد آنے لگے جب وہ مرشد سرکار کی خدمت میں اس نعت کو پڑھا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں اور نورانیوں کے وجود مزید کھلے ہو گئے۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کی میری اس ناول سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے 2 ریکویسٹ ہیں۔ پہلی ریکویسٹ یہ کہ اس ناول کو ضرور سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ناول نہ صرف ہمارے لیے دلچسپی اور حیرت کا سامان لیے ہے، بلکہ یہ ہمیں بہت زیادہ رہنمائی بھی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ناول کے شیئر کرنے سے کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ مل جائے، یا اس کو سیدھی راہ پر چلنے کی رہنمائی مل جائے۔ اور دوسری ریکویسٹ میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔